السلام علیکم، انکہی میں ایک بار پھر خوش آمدید. یاد دہانی کراتے چلیں، ہماری ویب سائٹ ہے www.ankahi.tv. آپ ہمیں ای میل کرنا چاہیں، ہم سے بات کرنا چاہیں تو feedback@ankahi.tv. روز ہم یہاں بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہ جانے ہم کہاں آ گئے. لیکن اس میں پریشانی کی کوئی خاص بات نہیں ہے. یہ جو آج جس سے ہم پریشان ہیں، جس کے خلاف کبھی احتجاج کرتے ہیں، کبھی ہڑتال کرتے ہیں، کبھی شکایت کرتے ہیں، یہ وہی آج ہے جس کا بیج ہم نے تقریباً 10 برس یا 15-20 برس پہلے بویا تھا. جس بچے کو ہم نے آج سے 20-25 برس پہلے اسکول میں ڈالا، وہ آج تقریباً 30 برس کا ہو کے سیاستدان بن گیا، لیڈر بن گیا، پولیس میں آ گیا، وکیل بن گیا، کہیں نہ کہیں پہنچ گیا. وہ بچہ جس کی ہم پرورش میں، جس کی تعلیم میں ہم اس وقت تو لاڈ میں یا کوتاہی میں، اپنی مصروفیت میں وقت نہیں دیتے، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہی بچہ کل اس ملک کو چلاتا ہے، قوم کو چلاتا ہے، ہمیں چلاتا ہے. ہم سب کا نہ صرف ذمہ دار ہوتا ہے بلکہ ہم سب کا حکمران بھی ہوتا ہے. تو جہاں تک ہم پہنچ گئے وہ تو پہنچ گئے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اب ہم کیا بیج بو رہے ہیں. آج کے بچے میں ہم نے کیا انویسٹ کیا ہے، کیا ہم نے اس بچے کو سمجھایا ہے کہ بھائی چند برس میں تم سیاستدان ہوگے، تم وکیل ہوگے، تم پولیس میں ہوگے، تم جج ہوگے، تم لیڈر ہوگے، تم حکمران ہوگے. کیا ہم نے ان کو سمجھایا اور کیا ہم نے ان کو وہ صلاحیتیں، وہ تربیت دی کہ وہ ہم جب ختم ہو چکیں گے، ہم جب گزر چکیں گے یا ہم جب بوڑھے ہو چکے ہوں گے تو کیا وہ اس ملک کو، اس دنیا کو صحیح سے چلا پائیں گے. یہی بات کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں دا سٹی اسکول کراچی کے اندر، اور ہمارے ساتھ تقریباً 12 نوجوان سامنے بیٹھے ہیں اور ہم ان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اگر تو یہ صحیح ہیں تو بہت اچھے، اور اگر یہ کسی غلط راہ پہ ہیں یا کل کے لیے تیار نہیں ہیں تو ہم سے غلطی کہاں ہوئی. جیسے ہمیشہ کہتا ہوں، غلطی کرنے والا تو میں خود ہی ہوں، وہ فرد اس قوم کا جو شاید نہ جانے کس کوتاہی میں، کس گھبراہٹ میں کھویا ہوا. باہر بہت شکریہ، آپ سب نے ٹائم نکالا. آپ سے شروع کرتے ہیں. آپ کا نام؟ یاسر. یہ بتائیے کہ آپ کی عمر تقریباً 16 برس. جی بالکل سر. آپ نے کبھی یہ سوچا کہ آج سے 10-12 برس میں آپ پریکٹیکل زندگی میں آ جاؤ گے؟ صحیح. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ تیار ہیں کسی احتجاج کرنے کے لیے، کانسٹیٹیوشن پہ بحث کرنے کے لیے، یہ کرنے کے لیے کہ جی وہ الیکشن ہو رہا ہے تو ووٹ کس بیسس پہ دیا جاتا ہے، ایک لیڈر سے ایکسپیکٹیشن کیا آپ لیڈر بننے کے لیے، کیا یہ ساری چیزیں آپ میں انسٹل کی گئی ہیں؟ اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم تو آگے بڑھ کے ہی کچھ بن سکتے ہیں، کیونکہ ابھی تو ہمارا بیسک سٹارٹس ہے. ہم بیسک سے سٹارٹ کرتے ہیں. ہمیں لیڈر بنانا سکھاتے ہیں لیکن ابھی ہم بن نہیں سکتے. لیڈر صرف ملک کا نہیں، لیڈر گھر کا بھی ہوتا ہے، گھر کا لیڈر. بالکل صحیح، بالکل. اسکول کا لیڈر بنتے ہیں ہم لوگ. اسکول کے ایز اے پریفیکٹ ہم لوگ کو لیڈر بناتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو پریکٹیکل لائف میں تاکہ ہم پریکٹیکل لائف میں کام آ سکے ایز اے لیڈر بننا. گاڑی چلاتے ہو آپ؟ جی چلا چکا ہوں. چلا چکے ہیں جی. اور میں نے کچھ دیر پہلے دیکھا موبائل فون بھی آپ کے پاس ہے. صحیح. آپ سمجھتے ہو کہ یہ صحیح اسٹیپ فارورڈ ہے؟ اب ہمیں تو ملک کے، دنیا کے حساب سے چلنا ہوتا ہے. اب دنیا کے پاس تو جیسے ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، ویسے ہمارے پاس بھی ہم لوگ بھی بڑھ رہے ہیں. کتنے لوگ متفق ہیں اس بات سے یا اگری کرتے ہیں کہ ٹیکنالوجی جیسے آپ نے کہا یاسر نے کہ بڑھ رہی ہے تو ہم سب کو، پیچھے مائک دیجیے، کہ ہم سب کو یہی کرنا چاہیے کہ موبائل فونز ہونے چاہیے، گاڑی چلانی چاہیے؟ ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے، سہولتیں تو ہمیں ملتی ہیں، لیکن جو کوشچن پہ آتا ہے کہ آپ صحیح استعمال کر رہے ہیں یا نہیں، اسی پہ سارا ہوتا ہے. لیکن جہاں تک بات ہے کہ آپ ٹیکنالوجی یوز کرنا صحیح ہے، وہ صحیح تو ہے کیونکہ آپ کو کرنا ہے، ایک مجبوری بن گئی آپ کی، ایک نیسیسٹی ہے. اس کے بغیر آپ زندگی جی نہیں سکتے. مطلب گاڑی چلانا، موبائل، مطلب کہ آپ اب بس ٹرانسپورٹیشن پہ ریلائی نہیں کر سکتے. آپ کو جہاں جانا ہوتا ہے آپ کو گاڑی کی ضرورت ہوتی ہے. کمیونیکیشن کے لیے آپ کو موبائل چاہیے ہوتا ہے، چاہے آپ کہیں بھی ہو، ایمرجنسی ہو یا کوئی بھی بات ہو تو آپ کو موبائل کی ضرورت ہے. اب آپ پھرتے ہوئے پے فون کی تو تھوڑی ڈھونڈ سکتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ کوئی موت کا سوال ہے یا زندگی کا تو پھر آپ کو تو چاہیے ہوتا ہے یہ سارے. آپ کا نام؟ مصطفیٰ. آپ کچھ کہنا چاہیں؟ مائک دیجیے ان کو. جی بیٹا، آپ کا نام؟ میرا نام احمد عابد ہے. احمد عابد، بتاؤ. کچھ
سم پوائنٹ ہی از کریکٹ, بٹ لیکن ایک بات آتی ہے کہ دنیا کے ساتھ چلنے کی, تو پھر دنیا کا پریشر ہوتا ہے, تو اس وجہ سے پھر یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. دنیا کا پریشر ہے, ناٹ نیسسریلی آپ کی ضرورت ہے, آپ کی ضرورت نہیں ہے, دنیا کا پریشر ہے کہ یہ بھی ہو. تو دوستوں کی طرف سے پریشر آتا ہے, تمہارے پاس نہیں ہے, تم نہیں چلاتے, یہ ہوتا ہے. اس وجہ سے یہ سب دیکھا جا رہا ہے آج کل. رائٹ, اینڈ آئی ایم ویری گلیڈ ٹو ہیئر دیٹ کہ ایک 15 سال کا بچہ, شاید اس سے ابھی بھی مجھے اس چھوٹی سی ایکسرسائز سے اندازہ ہوا کہ شاید ہم معصوم ہوتے ہیں, لیکن ہم بہت جلدی ہم جیسوں سے سیکھ جاتے ہیں کہ کس طرح حقیقت کو ایویڈ کرنا ہے. ود ڈیو ریسپیکٹ, آئی ڈونٹ اگری ود بوتھ آف یو. یقیناً ٹرانسپورٹ ایشو ہے, آئی اگری ود دیٹ کمپلیٹلی, لیکن وہ ایشو ہمیشہ سے, آج کوئی نیا ایشو تھوڑی ہے. آپ کو کوئی یہاں اسکول میں چھوڑ کے جاتا ہے, اور مائک پیچھے, آپ کو اسکول میں چھوڑ کے جاتا ہے, آپ اسکول کی پریمیسز کے اندر ہیں, نہ آپ کو سیل فون کی یہاں ضرورت ہے, نہ گاڑی کی ضرورت ہے, اور آپ کی عمر میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو یہ اجازت ہونی چاہیے. لیکن آپ سب گاڑی چلاتے ہیں, 12 لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں؟ جی جی. ایک نہیں چلاتے؟ بس صرف ایک نہیں چلاتے, 2. تو 12 میں سے 10 لوگ جن کی عمر سب سے زیادہ 17 اور سب سے کم 15 ہے, یہ سب گاڑی چلاتے ہیں, اور تقریباً 2-3 سال سے چلا رہے ہیں. ہاں, تو اگر آپ غور کریں, ہم نے چند روز پہلے وہ شو کیا تھا ڈی آئی جی ٹریفک وائز علی خان صاحب کے ساتھ, اور ہم نے پھر باہر جا کے بھی ایکسرسائز کی. تو وہ جو ہم نے بہت ساری کالیں لی, بہت سے لوگوں نے شکایتیں کی کہ پولیس رشوت لیتی ہے, بے ایمانی ہے, یہ وہ ہے. ادھر کا مذاق ہے. ہم خود اپنے بچوں کو وہ ٹین کا تیل بھرا ڈبہ دیتے ہیں, اور کہتے ہیں جاؤ دندناتے پھرو, پھر ہم کہتے ہیں کہ پولیس چور ہے. پولیس چور نہیں ہے, پولیس بھی ہم ہی میں سے ہے. بیٹا آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی, آپ نے بولا تھا کہ شروع سے ہے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ, شروع سے. بٹ اف یو لک ان ٹو دا ورلڈ, آپ خود دیکھیں کہ ایز دا پاپولیشن گروز, سب کو گاڑی سب کو چاہیے ہوتی ہے, تو ٹریفک از گروئنگ ٹو. سو آئی ووڈنٹ سے کہ ہمیشہ سے مسئلہ ہے, کیونکہ پہلے زیادہ اتنا ٹریفک نہیں جتنا ابھی آپ سٹی اسٹریٹس میں دیکھیں گے. But how is traffic a reason for you to drive? نہیں, traffic is not a reason for us to drive. The reason for us to drive is simply the word. ہم نے یہ دیکھیں کہ ہمارے بڑے جو not our parents exactly, I would say the government or anything, or maybe public, the media, they like brainwash children when they watch TV. They brainwash children. I mean, all the TV shows, they see that the movies and stuff, kids are racing cars. تو یہ دکھاتا ہے بچوں کو, بچے کو گاڑی چلاتے دکھایا, کوئی بھی دیکھ لیں. فار ایگزامپل ٹوکیو ڈرفٹ, اس میں دکھاتے ہیں دیٹ پیپل آر ریسنگ کارز, رائٹ. یو مینشن دیٹ ٹین ایجرز کین بی اوور 18, بٹ in countries such as America, you can drive at 16. So we're what, 15, 16 and 17. So that's like an influence that we should be allowed to drive too. That we're, if they're driving, why can't we? Why are we stopped? Okay. The main problem is that we don't have that kind of awareness. ہمیں ہماری ایج سے پہلے ہم نے بہت چیزیں دیکھ لی ہیں. We have seen the world جو اس ایج میں لوگ نہیں دیکھنا چاہتے. ٹھیک ہے, ہماری ایک vulnerable ایج تھی جب ہم اس سے کچھ سال پہلے, 2-3 سال پہلے آپ کو لگا لیں, اور ہم نے ٹی وی دیکھنا شروع کیا. ٹی وی پہ ایسی ایسی چیزیں دکھاتے ہیں, مطلب کہ ایک بچہ ڈرائیو کر رہا ہے, مطلب اسمال کڈز آر اسموکنگ. تو ہماری جو ایک جنریشن ہے اس کے اندر یہ سب کچھ پہلے سے ہی آ گئی, اور وی ڈونٹ ریئلائز, لیکن ہمارے پاس یہ سب کچھ ہے اس میں. اوکے, آپ کا نام؟ عبدالاحد. عبدالعادل صاحب. عبدالاحد. اور آپ؟ شیروز. جو بات آپ نے کہی, مجھے نہیں پتا کون سا ٹی وی ہے جو بچوں کو سگریٹ پیتا, گاڑی چلاتا یا سب کرتا دکھا رہا ہو, لیکن یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا obviously موویز میں, ایسا آپ دیکھتے ہیں موویز میں ہوتا ہے. ہاں, میڈیا غیر ذمہ داری سے پیش آتا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. اور یہ ایک اور بڑی پولیٹیکل قسم کی بحث ہو جاتی کہ میڈیا کیا اپنا فرض نبھا رہا ہے نہیں, لیکن یہ تو ذرا اندازہ ہوا کہ میڈیا شاید غیر ذمہ داری کر رہا ہے. لیکن دوست, آپ نے جو بات کی نا وہ بڑی اچھی کی کہ امریکہ میں بچہ جو ہے 16 برس کی عمر میں گاڑی چلانے کی اجازت مل جاتی ہے اس کو, اور آپ کہہ رہے ہیں اس لیے آپ کو بھی اجازت ملنی چاہیے. 2-4 میں آپ سے باتیں پوچھنا چاہوں گا. آپ نے کبھی اخبار ڈیلیور کیا ہے محلے میں؟ Sorry? آپ نے کبھی اخبار ڈیلیور کیا ہے محلے میں؟ مائک قریب کر لو. I tried once. نہیں,
کبھی کیا ہے؟ نہیں. کبھی کوئی پیسے کمائے ہیں آپ نے؟ نہیں. کبھی آپ نے کوئی سمر میں کوئی نوکری کی ہے؟ I know where you're going with this as kids in America. You may know where I'm going, but still, have you? نہیں. آپ نے کبھی گھر میں برتن دھوئے ہیں جی. باقاعدگی سے؟ روز دھوتے ہیں؟ نہیں. آپ نے کبھی گھر میں صفائی کی ہے؟ جی. روز کرتے ہیں؟ Almost like I clean my room. I clean my room. How many maids do you have in your home? I don't have a maid, but I just have one servant. تو بات یہ ہے کہ یہ تو ہمیں دکھا کہ 16 برس کی عمر میں امریکن بچہ گاڑی چلاتا ہے، لیکن امریکن بچہ جو ہے وہ اپنی الاؤنس منی کے لیے کام کرتا ہے، گاڑی دھوتا ہے، چاہے باپ کی گاڑی دھوئے، گاڑی دھو کے پیسے کماتا ہے، اخبار بیچتا ہے، برتن دھوتا ہے وغیرہ. وہ ہمیں کیوں نہیں دکھتا؟ As you mentioned earlier کہ لائک امریکن بچہ پیسے کمانے کے لیے جاب کرتا ہے، اپنے ابو کی گاڑی دھوتا ہے. میں اپنے ابو کی گاڑی دھوتا ہوں، میں اپنی بھی گاڑی دھوتا ہوں. اور مطلب ان آرڈر آئی وانٹ ٹو ہیو اے جاب، آئی سیریسلی ڈو، کہ چھوٹا موٹا ہو، بے شک لائک اے کیشیئر ان اے اسٹور اور اینی تھنگ. آئی وانٹ ٹو ارن منی because I feel responsible sometimes when I look at my family. But we are just stopped by our parents. We are just stopped by authority. You say to your parents that you want to work and you're not allowed to work. It's not about if we work or if we earn money or if we do all the hardships that the people in America do. But the thing is that society here does not allow that kind of culture. We want to work in stores, we want to do all that work, but the thing is people don't take that, and they don't have a broad mind towards all this, and their perspective is completely wrong. Yeah, people in America, they actually have rights to do stuff like I mean like a job, right? Over here we're not allowed. We don't have the rights to do something. Kyun nahi? I mean, like if you even look at me, right, and my parents won't allow me to work, right? If I don't know why, it's just not rights over here. If I was in Canada or States or anywhere, I would be allowed to. 14-15 برس کی عمر میں بچے کے کوئی حقوق نہیں ہوتے اور اس کو والدین کی اجازت چاہیے ہوتی ہے، تو یہ آپ کا حق تو نہیں ہے، حقوق کی بات تو نہیں ہو رہی. لیکن جو انہوں نے بات کہی کہ ہاں ہمارے کلچر میں کام کرنا نہیں ہے، وہ تو میں مانتا ہوں، لیکن حقوق کی بات نہ کیجیے گا. ابھی آپ گارڈین شپ میں ہیں، اور اگر آپ کے والدین چاہے صحیح غلط وہ ایک اور بحث ہے، اس پہ بھی میں آتا ہوں جو آپ نے بات کہی، لیکن حق نہیں ہے. اس سوچ کو روکیے. ایک بہت مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ہم یہاں پہ 12 نوجوان بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ہمارا کل کا مستقبل ہے، اور دیکھتے ہیں ہمارا مستقبل تاریک ہے کہ روشن ہے. ہمارے ساتھ رہیے. انکہی میں ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. کچھ نوجوان بچے ہمارے ساتھ ہیں اور دیکھتے ہیں کیا سوچ رہے ہیں. بیٹا آپ نے یہ کہا کہ آپ کام کرنا چاہتے ہو، کرنے نہیں دیتے. آپ نے کہا کہ ہمارا ماحول الاؤ نہیں کرتا. آپ نے کہا کہ آپ کے حقوق نہیں ہیں. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہو؟ what they're trying to say is کہ ہمارے پیرنٹس ہمیں الاؤ نہیں کرتے. that's not totally true. ہمارے پیرنٹس الاؤ کرتے ہیں. میری مدر مجھے کہتی ہیں کہ I have to work. اب میں رسپانسبل فیل کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے اس ایج میں کام کرنا ہمیں ضروری ہے. بٹ واٹس ہیپننگ ان امیریکا، وہاں پہ لوگ اسٹیٹس کانشیس نہیں ہیں. یہاں پہ لوگ بہت اسٹیٹس کانشیس ہیں. یہاں پہ اگر کوئی ہماری ایج کا بچہ KFC پہ کام کرے گا، اگر اس کا دوست کہیں فرینڈ شوز اپ تو وہ جا کے کہے گا یار تم KFC پہ کام کرو، تم یہاں کام کرو، تم یہ کر رہے ہو، کر. تو وہاں ایک بندے کو وہ اسٹیٹس کانشیس بنا دیتے ہیں. امریکہ میں یہ بالکل نہیں ہے. دے تھنک ایوری بڈی از ایکول. تو وہاں چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو، دے ڈونٹ فیل اینی شائنس یا کوئی بھی اس طرح فیل نہیں ہوتا ان کو. آپ کچھ Actually, what I was about to say is that kids, if they start working and if someone shows up, that's like racism, and they feel degrading. They feel degraded because in Pakistan mostly like ذاتیں castes ہوتی ہیں, and people most people like ہماری society they are according to that کہ میری کاسٹ زیادہ ہے یا I have authority, میری اوقات زیادہ ہے, میری اوقات زیادہ ہے, تمہاری نہیں ہے. اور لائک اور I have authority, میں کسی کا بیٹا ہوں, میں اس کا بیٹا ہوں, میں اس کا بیٹا ہوں, میں تمہیں کچھ بھی کر سکتا ہوں. So if you're working at KFC and you're working for your own will, in America the kids would work to help out their parents to maybe تھوڑا سا پیسے تاکہ اپنے امی ابو کو ہیلپ کرنے کے لیے بھی دے سکتے ہیں, اس لیے بھی کام کرتے ہیں. we work here, we do it for our own benefits because mashallah my parents
الحمدللہ. میں نے یہ بات شروع یوں کی تھی کہ میں یہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے بچے امریکہ سے, یا امریکہ ہی کیوں, جتنی بھی انڈسٹریلائزڈ دنیا ہے اس سے غلط چیزیں سیکھ لیتے ہیں اور صحیح چیزوں کا انہیں اندازہ نہیں ہوتا. لیکن میں شرمندہ ہوں یہ کہتے ہوئے کہ یہ بچے صحیح ہیں. ماشاءاللہ 4 بچوں نے یہ کہا, اور جو باتیں کیں وہ ان سے میں حقیقتاً بیان کر رہا ہوں, میں واقعی بہت شرمندہ ہوں, میری نظر جھکی ہوئی ہے اس وقت. ایک بچہ کہتا ہے کہ میں کام کرنا چاہتا ہوں, میرے والدین کام نہیں کرنے دیتے. دوسرا کہتا ہے کہ جی ماحول ہی ایسا نہیں ہے. تیسرا کہتا ہے کہ جی ہمارے حقوق نہیں ملتے. چوتھا کہتا ہے کہ جی ہم کام کرنا بھی چاہیں تو لوگ ہمیں حقارت کی نظر سے دیکھیں گے. شاید انہیں تو سمجھ ہے, غلط ہم ہیں, ہمیں سمجھ نہیں ہے, اور نہ جانے کیوں نہیں ہے. کام کرنا ہمارے ہاں واقعی عیب ہے, اور بدتمیزی کرنا, دندناتے پھرنا, قانون توڑنا وہ فخر کی بات ہے. آپ نے بہت صحیح کہا, اور میں واقعی بہت شرمندہ ہوں کہ ہاں والدین ان بچوں کو شہ دیتے ہیں جو والدین کے نام پہ جا کے کسی اور کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, بدتمیزی کرتے ہیں, یا اس کو حقیر دکھاتے ہیں. ہمارے ہاں کاسٹ سسٹم تو نہیں ہے, لیکن یقیناً کلاس سسٹم ضرور ہے, جو کہ نہیں, انہیں کاسٹ تو وہ ذات سے ہے کہ تم فلاں قومیت کے ہو. کلاس یہ ہے کہ تمہارے ابا کی دولت کتنی ہے, تمہاری امی, آج کل تم کے خواتین بھی پولیٹیشینز بہت ہیں ماشاءاللہ, تو میری امی فلاں منسٹر ہیں یا فلاں منسٹر کو جانتی ہیں, میرے ابو جو ہیں فلاں ایڈوائزر ہیں. وہ ہیں, وہ ہر جگہ ہیں, بالکل سے. یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ آپ کو سمجھ ہے اور ہمیں سمجھ نہیں ہے. مجھے آپ میں سے کوئی یہ بتاؤ کہ چند برس میں آپ لوگ اس پوزیشن میں آ جاؤ گے 4-5 سال میں کہ آپ اس سوچ کو, جو ہماری غلط سوچ ہے, اس کو شاید بدل سکو گے. آپ میں سے کوئی سمجھتا ہے, آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سوچ بدلی جا سکتی ہے کہ ہم ایسا ماحول ہو جائے کہ اگر میرے کسی دوست کا بچہ کام کر رہا ہو اور میں میک ڈونلڈز میں یا کسی KFC میں یا کسی بھی دکان میں جاؤں کچھ خریدنے کے لیے, تو مجھے اپنا کوئی بھانجا بھتیجا بچہ دکھے تو میں شرمندہ نہ ہو, بلکہ میں کہیں یار میرا بچہ ہے, دیکھو کما کے کھا رہا ہے. اور کما کے کھانے سے مطلب فائنینشیل نہیں ہوتا. سوال کا مقصد تھا کہ اس چیز سے آپ کو ذمہ داری آتی ہے, اور پھر آپ اس سمجھ میں آتے ہیں کہ آپ کو وہ گاڑی کی قدر, وہ سیل فون کی قدر, اس کے استعمال کی قدر آتی ہے. پیسے کمانا قطعاً مقصد صرف نہیں تھا. یہاں پہ ایک بات بہت کلیئر کرنی پڑے گی کہ ہر چیز ہمیں پلیٹ میں نہیں مل سکتی, ٹھیک ہے. بالکل, ہمارے جہاں تک, یہاں میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن زیادہ تر یہاں کیا ہوتا ہے, ہمارے پیرنٹس ہمیں پلیٹ میں چیز دے دیتے ہیں سامنے, ہمیں گاڑی مل جاتی ہے, ہمیں یہ مل جاتی ہے, اور بچے اس کو ایک بہت ہی لائٹلی لے لیتے ہیں, اور وہ آگے جا کے پھر مطلب ہر بچہ آگے جا کے لیڈر نہیں بن سکتا. جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں لیڈرس کی ایگزامپل فالو کرنی ہے, ہم اپنے لیڈرس کو تب فالو کریں گے جب وہ ہمارے لیے کوئی ایگزامپل سیٹ کریں گے, ٹھیک ہے. اور ایگزیکٹلی ہمیں یہاں ایگزامپل سیٹ کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو. ابھی جس طرح سوسائٹی ہے تو ہم لوگوں کو اس کو ایز این ایگزامپل دیکھنا چاہیے, کیونکہ ہم ہسٹری کو یہی دیکھتے ہیں, ہسٹری سے غلطیاں دیکھتے ہیں اور اپنا فیوچر ٹھیک کرتے ہیں. ہمیں ایک ایسی سوسائٹی کرنی ہے جہاں پہ, جو ہمیں اسلام بھی بولتی ہے, دیٹ آل مین اینڈ وومن آر ایکول, سب کے رائٹس ایک جیسے ہیں, حقوق العباد. اور اس طرح ایک کمیونٹی بنانی ہے کہ ہر کوئی کسی مطلب کلاس کا کوئی بات نہیں ہو, سب لوگ سب برابر ہیں, سب برابر ہیں. اگر آپ کام کر رہے ہیں اس سے آپ کا کانفیڈنس آپ میں آتی ہے, آپ میں ایکسپیرینس آتا ہے, زندگی کی قدر آتی ہے, اور قدر آتی ہے. آپ اپنے پیسوں سے جب خریدتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی محنت سے آپ نے کیا. ویری ویل سیڈ. آگے جی. So I would actually like to say کہ if you want to become a leader, so you can't just get on a plate like minister کے جیسا بیٹا ہے, so he can, you have no guarantee کہ وہ minister بنے گا, because he quite frankly does not have the hunger that his father had. So his father might be spoiling him, but he does not have the hunger. اس کو ہر چیز مل رہی ہے, اس کو گاڑیاں مل رہی ہیں, and most of the people like are feeble to him. کہ اگر جیسے if you pick on him, so many things can happen to you. وہ آپ کو اپنے گارڈ لے آئے for example, کچھ بھی کر سکتا ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, and you cannot do anything to him. That is fact. So we need to have the hunger. For example, me, I would like to drive a Porsche. ٹھیک ہے. Say sir. Now I know my father's working. I know he always says کہ محنت کی کمائی ہے. Right sir. لیکن unless I earn it,
unless I earn a little allowance. مجھے ہر چیز مل رہی ہے, مجھے پر مہینہ بہت کچھ ملتا ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, لیکن ہر I would like to drive a Porsche. If I don't know how hard it is to earn for example 1000 rupees, how do I know کہ Porsche خریدنا کتنا مشکل ہے. مطلب آپ اس کی قدر نہیں آئے گی اور آپ اس کا لحاظ نہیں کریں گے. ابھی نہیں ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ ٹوٹلی اٹس اے سوسائٹی ٹو بلیم اٹ, رائٹ. بیسکلی سوسائٹی کو بلیم کرو گے نا, آپ کو قدر نہیں ہے, آپ کو سب کچھ مل رہا ہے پلیٹ میں, یو آر گیٹنگ پیمپرڈ. سوسائٹی نہیں, میں مطلب یہ تو پتہ نہیں کیا سوچ کے آتا ہے, تو میں اس وقت بہت سخت شرمندہ چل رہا ہوں کہ یہ تو ہم بلیم کرے جائیں گے. اور کون بلیم کرے گا؟ Yes, exactly. The people who should be blamed is like the government. سرکار کا کیا قصور ہے؟ Seriously, the government should be blamed. I think Pakistani government should be blamed. کیوں؟ For everything that's happening around Pakistan. نہیں, آپ کے والدین آپ کو کام نہیں کرنے دے رہے, اس میں سرکار کا کیا قصور ہے؟ چلیں like besides person matters. آپ کے والدین آپ کو اسپوائل کر رہے ہیں چیزیں دے کے, اس میں سرکار کا کیا قصور ہے؟ سرکار کا یہ قصور ہے اسپوائل دے رہے ہیں کیونکہ جو پیرنٹس سرکار مطلب گورنمنٹ کی نوکری میں ہے, فار ایگزامپل اینی منسٹر اینی ون, ان کے بیٹے ایون دو دے وونٹ بی دیٹ کہتے کوالیفائڈ انف, دے ول اسٹل گرو اپ ٹو بی منسٹر کیونکہ دے ہیو سورسز. لیکن وہ سرکار کا قصور نہیں ہے, وہ تو ہمارے کلچر کا قصور ہے, والدین کا قصور ہے, سرکار کا قصور نہیں. It's corrupt, no. سرکار قانون تھوڑی پاس کر سکتی ہے کہ کسی بڑے آدمی کا بیٹا بڑھانا. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی, اصل میں یہ ان کا مطلب یہ ہے کہ جو جس طرح جو بنتے کون ہیں, ہم ہی سے ہیں لوگ, جو منسٹر جو بھی بن رہے ہیں وہ ہم ہی میں سے ہیں. ہم لوگ خود ہی کرپٹ ہے, تو یہ ہم لوگ کیا ہمارے باقی بچے کیسے نکلیں گے؟ ویل سیڈ. اینڈ آئی آلویز جیسے ہم لوگ خود ہی کرپٹ ہے, ہم لوگ اپنے ہمارے جو بچے جو باپ کرتا ہے بچہ وہی کرے گا. ویل سیڈ, ویری ویل سیڈ. اور جو بھی ہم کریں گے وہ بھی ہمارے بچے ہی کریں گے. وہ نسلوں سے چل رہا ہے, یہ ٹرینڈ چل رہا ہے. ادھر مائک دیجیے, کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی, میں تو اصل میں یہی بولوں گا کہ ہمارے پیرنٹس بھی زیادہ تر اس طرح بلیم ہوتے ہیں, کیونکہ اگر وہ ہمیں دیتے ہیں چیزیں, اگر ہمارے مطلب وہ یہ نہیں دیتے کہ ان کو یہ نہیں پتا اسپوائل, مگر وہ ہم سے پیار اتنا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ڈانٹ نہیں سکتے زیادہ تر. نہیں پیار, ہاں آپ نے یو رائٹ بٹ رانگ. یو رائٹ, دیٹ از اے فیکٹ. لیکن یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ پیار کا مطلب تو یہ ہے کہ ڈانٹا جائے, کیونکہ کسی کو غلطی پہ چھوڑ دینا وہ پیار نہیں, وہ تو دشمنی ہے. مگر اگر ہمارے پیرنٹس ہمیں پیمپر کرتے ہیں, اگر ہمیں چیزیں دیتے ہیں وہ, تو ہاں اگر وہ تو مطلب اپنے آپ کو نہیں روک سکتے. ہماری بھی ایک تو ضد ہوتی ہے چیز لینے کی, ہم بھی مطلب اچھا, تو اگر آپ ضد کرو گے کہ ڈیڈ مجھے وہ ایک 42 کیلیبر میگنم چاہیے, تو بیکار لو بیٹا, لو کوئی بات نہیں, لو would he give you? نہیں نا. تو دیر از اے لائن, اور وہ لائن جو ہے وہ وقت کے ساتھ بدلتی جاتی ہے. ہمارے والدین نے ہمیں یہ چیز نہیں دی, آپ لوگ یہاں تک آ گئے, تو آگے آپ کیا دیں گے؟ اگر یہ جسٹیفیکیشن کر دی جائے تو اس کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں نا. آج آپ نے کہا دیا ٹیکنالوجی ہے, تو یہ ٹیکنالوجی ہے, مجھے فون ملے, گاڑی ملے, کل وہ کہے گا کہ مجھے ہوائی جہاز ملے. اگر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر رسپانسبلٹی اگر ہم ہاں چاہتے تو ہم اپنے آپ پہ بھی بس چلانا شروع کریں. جیسے میں نے بھی مطلب میرے پیرنٹس تو مطلب مجھے آزادی دیتے تھے, مگر میں نے خود اپنے آپ سے شروع کیا کہ میں ہفتے میں 200 روپے لوں گا, اور اس سے ہی اپنی مطلب الاؤنس اب سب اپنی جو میری مرضی کی چیز ہے وہی میں خریدوں گا. مطلب میرے پیرنٹس تو بولتے ہیں جتنے پیسے چاہے لو, مگر میں نے اپنے آپ پہ خود بس چلانا سیکھا ہے. مطلب آپ دوسروں پہ بس نہیں چاہ رہے تو اپنے آپ پہ بس چلانا چاہیے. I'm impressed is all I can say. آپ could you move the mic back to the back? جی, ہم لوگ پیرنٹس کا جو لاڈ ہوتا ہے ہم پہ, ہم اس کا مس یوز کر رہے ہیں. وہ لوگ جو وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں خوشی دیں, سب دیں, اور وہ ان ریٹرن کہتے ہیں کہ پڑھائی میں اچھے ہو, تمیزدار بنو, سکسیزفل بنو. لیکن ہم لوگ جو ہیں ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں, تو ایک ہماری بھی فالٹ ہے. کیا آپ لوگ کرتے ہو یا آپ جیسے لوگ کرتے ہیں؟ ہم جیسے لوگ کرتے ہیں میجورٹی, کیونکہ کہہ رہے کہ آپ کو پتا ہے وہ لوگ ہمارے ریکوائرمنٹس بے شک پوری کرتے ہیں, لیکن کیا ہم کرتے ہیں؟ اوکے, آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ آگے مائک جی. یہ پرابلم آج کل یہی ہے کہ ماں باپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. آئی مین کہ دے ٹرائی ٹو فلفل دیئر چلڈرنز نیڈس, بٹ they don't have time to actually look into the proper needs of the children. وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ elaborate کرو what میں proper needs. They're trying to they give the car, جاؤ چابی دیتے, جاؤ چلاؤ. They don't think that what will happen. They don't think forward because they're too busy in their own work. They don't have time to think about the children. They just the children ask for this. They said okay, you can get it. Here's the money. Here, go. They don't have time to look into the problem. They don't have time to look into the children's lives. They just give free will to the children. پیچھے مائک تو. So this is actually a problem that varies on a generation.
Sir, our parents, sir, they will give us what they did not have, what they desired, sir. That's what they think is love. Because they felt that they didn't have it, so their parents did not love them. Now we want something different. No doubt we are spoiled, sir. Sir, but we do blackmail our parents. We do blackmail them کہ اماں میرے پاس یہ نہیں ہے, اماں میرے پاس موبائل نہیں ہے. اب سر حالانکہ اگر دیکھا جائے موبائل کی کیا ضرورت ہے مجھے, کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے موبائل کی. چلو شکر ہے 15-20 منٹ میں یہ سوچ تو بدلی, شروع میں تو بہت ضرورت تھی. کوئی ضرورت نہیں تھی سر, میں تو شروع سے بول رہا ہوں موبائل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. لیکن سر آپ دیکھیں ابھی مہنگے سے مہنگے موبائل سر, سم ایون لائک 50,000-40,000 روپیز موبائل سر. سر now those mobiles could go, that money could go to charity. That money could have 1,000 better users. صحیح, ٹھیک ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی یہی ہے کہ بات یہ ہے کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ پوری چیز نہیں دیکھتے ہیں. اب ہمیں جیسے ڈانٹنا ہے تو بس کہتے ہیں نہیں کرو, یہ نہیں کہ کیوں نہیں کرنا ہے, اس کے کیا غلط کانسیکوینسز ہیں. ویسے ہی اگر کچھ دیتے ہیں تو وہ دے دیتے ہیں, مگر یہ نہیں سمجھاتے کہ ہماری رسپانسبلٹیز کیا ہوں گی اس چیز کے ساتھ, کتنی مشکل سے یہ ہمیں ملی ہے, اور کتنے سارے لوگوں سے ہم زیادہ فارچونیٹ ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں یہ چیز ہے. یہ نہیں ہوتا, ہم آدھی چیز ہوتی ہے. آج کل یہ بھی بہت دیکھا جا رہا ہے, اسٹوڈنٹ لڑکے بچے پیرنٹس سے ریبیل کر جاتے ہیں, ریوولٹ اگینسٹ دا پیرنٹس. تو اس میں فالٹ پیرنٹس کا بھی ہے اور بچوں کا بھی ہے. You're the youngest sitting here. I want you, and that's the most interesting thing you said, and I want you to hold that thought for a moment. ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں. بات تو ہم کچھ اور ہی کرنے آئے تھے, لیکن یہاں تو مجھے ان بچوں نے ماشاءاللہ لاجواب کر دیا نا, فخریہ کہنے کو لاجواب کر دیا. ہمارے ساتھ رہیے ان کہیں میں بہت جلد واپس آئیں گے. انکہی میں ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. ایک بار پھر یاد دہانی, ہماری ویب سائٹ ہے www.ankahi.tv, اور ہمیں آپ کامنٹس بھیجنا چاہیں تو feedback@ankahi.tv. ہماری اس بیٹھک میں سب سے کم عمر بچہ جو ہے وہ لگتا ہے ماشاءاللہ سب سے زیادہ ذہین بات کر رہا ہے. بیٹا بولو. اچھا, تو بات یہ ہے کہ ایک ایج ہوتی ہے بچے کی جب اس کو سمجھایا جاتا ہے, سکھایا جاتا ہے, اس کے بعد پھر اس کو ہیلپ کیا جاتا ہے. تو یہاں پر کیا ہے, پیرنٹس کیا کرتے ہیں, بالکل فل ایک ایج آتی ہے بچپن کی 5 سے 6 سال, اس میں بچے کو فل اسپوائل کر دیتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ 12 to 13 ایئرس کے وقت کو جب سمجھانے کا وقت آتا ہے پیرنٹس چھوڑ دیتے ہیں. تو اٹس ویری انیویٹیبل دیٹ بغاوت ہوگا. تو بچہ جو ہے وہ اب وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے. یا تو اسے اسپوائل نہ کریں, یا اسپوائل کرنا ہے تو کنٹرول میں رکھیں, مطلب شروع سے لے کے اس کو بلڈ نہیں کرتے. پھر اچانک سے جب بچہ فلی اسپوائلڈ ہوتا ہے, نہیں سمجھتا, تو پیرنٹس اچانک سے حملہ کر دیتے, تم یہ کرتے ہو, یہ نہیں کرتے, اور گالی گلوچ اور فل ٹائم ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں. تو دیٹس واٹ میکس اٹ دا چائلڈ ریبل اگینسٹ دا پیرنٹس. یہ آپ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس بول رہے ہو یا یہ آپ سنی سنائی بول رہے ہو؟ نہیں, دیکھیں اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ 1.5, 2, 3, 4, 5 کروڑ لوگوں کے سامنے اپنی کمزوری کو مانیں, اور اگر کوئی ماننے کی کوشش کرے تو سارے مل کے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, کیونکہ وہ بڑا کمزور لمحہ ہوتا ہے. اور یہ ضرورت زندگی میں ہم سب کو کبھی نہ کبھی پڑتی جب ہم کمزور ہوتے ہیں, اور وہی یاری ہوتی ہے کہ جب کمزور ہوں تو سارے جمع ہو جائیں. ٹھیک ہے, and it truly is an experience with me. اوکے, آپ سمجھتے ہو کہ آپ جو باتیں کر رہے ہو ماشاءاللہ وہ بہت ذہین بات کر رہے ہو. تھینک یو. لیکن یہ ذہانت, اگر جو بات آپ نے کہی وہ آپ کا ذاتی ایکسپیرینس ہے, تو پھر یہ ذہانت کہاں سے آئی؟ مطلب آپ اگر جو آپ نے مجھے بات کہی کہ دس از یور ہوم ایکسپیرینس, if that is your home experience but you are still mashallah very you've got your focus right, how are you dealing with this situation? Allah ki qudrat hai bas, alhamdulillah, and it's just working out for you, which basically means you mashallah very intelligent and you're coping with this. Now if it was in your power to change something in your life at home, in your environment, apni relationship mein, how would you like to do it differently? اگر میں کہوں آپ کی 15 برس ہے, اگر میں کہوں کہ آپ چلے جائیں وہاں جب آپ 7 برس کے تھے, how would you take it and alter it? Well, I would make it, sort it out, like what's happening and what has to be done. And all parents have to be addressed like that, کہ it's your child, it's your responsibility. Okay.
آپ کو شروع میں سمجھایا جاتا تھا کہ بھائی یہ غلط ہے؟ سنس بگننگ were you taken charge of slowly آپ کو کیونکہ نا 2 سال کا بچہ اس کو 3 سال کے لیے پریپیئر کرتے ہیں, 3 سال والے کو کیا وہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ یا تھوڑا ایٹ رینڈم اسپونٹینیٹی چل رہی ہے؟ until the age of 8 کچھ نہیں دیکھا جاتا, جو بچہ مانگتا ہے ڈائریکٹلی دے دی جاتا ہے, کمپلیٹلی اسپوائلڈ کیا جاتا ہے. یہ اٹس اے نیچرل فینومینا. اوکے ٹھیک ہے, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہو؟ So I believe that this could all be avoided if we just followed the principles of Islam. So basically ہم مسلمان بولتے ہیں اپنے آپ کو سب. سر اگر ہم تھوڑا سا بھی اسلام کو فالو کرتے سر, اٹ وڈ ٹیل اس کہ 8 سال کی عمر کا بچہ جو ہے اس کو نماز پڑھنا سکھا دینی چاہیے. سو وہ جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں وی کیپ ourselves under check sir. So we are elaborate. So we keep ourselves under check. So he says it's the parents' fault, not entirely sir. So ہم مسلمان ہیں, اب ہم 15 سال کے ہیں سر. So it is our responsibility, it is our parents' right, we behave to them, we do not. Rebel کرتے ہیں, rebel کا ایک یہ بھی تو ہونا چاہیے نا, conscious ہونی چاہیے کہ کیوں. There is a higher presence watching us sir. Well, I would add to what he just said is that the parents, they, even though they spoil us in the early ages, and then when we do something wrong and then they act violently, I think that it's both the parents' fault and the child's fault, because the parent should talk to their child, make him understand, not to act violently and just rebel for the child. Yeah. آپ بولو پہلے. بفور وی بلیم اینی بڈی, ہمیں اپنے آپ کو بلیم کرنا چاہیے. آئی تھنک ہمیں خود ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہم کہاں غلط ہیں. ہم صرف بیٹھے بیٹھے اپنے پیرنٹس کو, یہاں ہم 12 بچے بیٹھ کے اپنے پیرنٹس کو سب بول رہے ہیں, لیکن ہمیں سب سے پہلے ہمیں کہنا چاہیے ہم کہاں غلط ہے. دیکھیں 15 سال کا بچہ, آئی بلیو کہ اس ماحول میں, اس سوسائٹی میں 15 سال کا بچہ میچور ہو جاتا ہے کسی ایک لمٹ تک, ٹھیک ہے. اور اب ہمیں آستہ سے ریئلائزیشن ہونی چاہیے کہ اب کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. یہاں ہم سیلف اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں, تو ہمیں آگے آ کے پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہونا چاہیے ہمارے لیے. اوکے, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سرٹن پرابلمس اتنے ہوتے ہیں بٹوین پیرنٹس اینڈ چلڈرن. آپ یہ دیکھیں کہ پرابلمس ہوتے ہیں, صحیح ہے, پیرنٹس ڈانٹ کے بچے کو چپ کرا دیتے ہیں, بٹ وائی از اٹ دیٹ پیرنٹس کبھی کبھار اٹس پاسبل کہ بچہ بھی شاید صحیح ہو, نہیں, پیرنٹس کے پاس اتھارٹی ہے, پیرنٹس بچے کو چپ کرا دیں گے. کہ کبھی کبھار they should, میں کہتا ہوں they should do کہ hear out the kid, what is he trying to say, because یہ نہیں کرتے, ان کو بالکل نہیں کرنا. سو بیک ٹو دا پلیس کہ ہم ریبیل کیوں کرتے ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ. مسئلہ یہ کہ انہوں نے ہمیں ریبیل کرنے کیوں دیا. دے شو ویک اسپاٹس اینڈ وی مینیپولیٹ دیم. دے شوڈنٹ شو اس دیٹ, اینڈ اٹس آل جب ہماری فاؤنڈیشن لے ہو رہی ہوتی 2-3 سال کی برس میں, جب آپ نہ دیں اپنے بچوں کو سب کچھ جو وہ مانگ رہے ہیں, انہیں سمجھائیں کہ بیٹا اس کی ضرورت نہیں ہے, بیٹا اس کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے, اور نہ دیں, سمجھائیں جب بڑے ہو جاؤ گے جب ضرورت پڑے گی تو لے لینا. بٹ دیٹس واٹ دا پرابلم از. اگر دیٹس ہاؤ آور فاؤنڈیشنز آر بینگ لیڈ. وی آر بینگ اسپوائلڈ فرام دا بگننگ. فاؤنڈیشن کی ایسے بات کی ہے میں نے, اگر آپ بچے کے سامنے چیخو گے, اگر آپ بچے کے سامنے جس طرح ریئیکٹ کرو گے, ویسے ہی بچہ آپ کو کاپی کرے گا. اسی طرح اگر آپ بچے کے سامنے اگر کوئی بھی اگر اپنے کسی میٹ کو اگر ڈانٹ رہے ہو تو وہ آپ کو بھی کر سکتا ہے, وہی آپ کے ساتھ بھی کر سکتا ہے بچہ, کیونکہ اس کے سامنے جو ہو رہا ہے وہی کرے گا. کیونکہ یہ فاؤنڈیشن لے کرنے کی جو ایج ہوتی ہے بٹوین 3 to 7 ہوتی ہے, اس کو وہ پتہ چل جائے گا جو لوگ اس کے سامنے ہو رہا ہوگا وہی وہ کاپی کرے گا. alright, this all comes to the fact that for example ایک پلانٹ ہے, اس کے روٹس جب تک اسٹرانگ نہیں ہوں گے تب تک وہ بڑھے گا نہیں, تاکہ وہ بڑھے اور پھر پانی ایبزارب کرے اور پھر زیادہ بڑھے. یہی کیس ہے بچے کا. جب تک آپ اس کے روٹس صحیح نہیں کرو گے, صحیح طرح سمجھاؤ گے نہیں, صحیح طرح اسے آپ بڑا نہیں کرو گے, تو وہ کبھی گرو نہیں کرے گا. اگر آپ ڈانٹو گے یا مارو گے تو اس کے روٹس ڈسٹربڈ ہوں گے اور his life is going to be ruined. کون جی؟ So I would like to go back to the point again that he said partly government کا fault ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں, I myself have the experience that I was like green like red light ہوئی and the policeman came to the car, کھڑکی کھلتی ہے, ایک بچہ وہاں پہ ڈرائیو کر رہا ہے, وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ جو ہے نا why are you driving at this age, and then وہ بچہ آپ جیب سے جو ہے پیسے نکال کے اس کو دے رہا ہے and that's it, سے جاؤ. Right. Why is this happening? But why is the child in the car in the first place? دیکھیں, the policeman will enforce the law
but to him it is just the law, but to your parent it's your life. So that's another thing that بچے کو گاڑی ملی ہوئی and all that وہ اس کے پیرنٹس کو دیکھنا چاہیے. لیکن in the second place the government should do like put restrictions and all, and وہ policeman کو like ایک as a model کھڑا کرے. I understand completely what you're saying and I'm not defending or denying that. وہ بالکل حقیقت ہے اور وہ ہونا چاہیے ہے. لیکن ایک جگہ جہاں ڈرگز استعمال ہو رہی ہوں, کیا آپ کے والدین آپ کو وہاں بھیج دیتے ہیں دانستہ جانتے بوجھتے؟ نہیں. کہیں شہر میں ہنگامہ ہو رہا ہو, گاڑیاں جل رہی ہوں, کیا آپ کے والدین کہتے ہیں بیٹا ذرا جاؤ آرام سے دیکھ کے آؤ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں. تو وہ جو حالات ہیں وہ تو ہیں, اس کو تو ہم اللہ کرے گا انشاءاللہ ہم کیا آپ بدلیں گے, ٹھیک ہے. لیکن جب تک وہ نہیں ہوتا تب تک تو ہم اپنے بچے کو بچاتے ہیں کہ بھائی آج ٹی وی پہ دیکھا شہر میں ہنگامہ ہے باہر مت جانا, یا بم پھٹ گیا اللہ نہ کرے اللہ رحم کرے, یا کوئی حادثہ ہو گیا تم خیال کرنا, یا دیکھو وہ علاقہ غلط ہے وہاں مت جانا. لیکن یہ گاڑی لو اور گھومتے پھر. So even that is one of the reasons that our parents don't allow us to do jobs and all. وہ ایک listening اس پہ بھی کامنٹ کرتے ہیں. Sir, telling the child not to do something and doing it yourself is, sir, perhaps the biggest mistake I feel you can make. Yes, a parent can make. So, for example, foundation set کرو آپ بچے کی. Sir, آپ اس کو spoil بھی کر دے تو سب کچھ ٹھیک ہے. Sir, he revolts, you act violently. وہ سب آپ کا چل رہا ہے, آپ کے بچے کے ساتھ تھوڑا سا uncomfortableness ہے. لیکن sir, in front of him, you do stuff like you get angry, you abuse a lot. So, and then you tell him, do not do it because it's bad. مطلب پرانی مثال کے بچوں کا جھوٹ مت بول, پھر انکل ہو گیا تو میں گھر پہ نہیں ہوں. He's not like they're setting bad examples for you. یہ جو بول رہا تھا the government is to be blamed. اصل میں جو پولیس والے ہیں they are on daily wages mostly, اور ان کی یہ مجبوری بن جاتی ہے کہ وہ رشوت لیں. This all comes back to the heads. اب heads جو ہیں یہ پوری ایک سائیکل ہے. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ہمیں اپنے آپ کو پہلے ٹھیک کرنا چاہیے. جب ہم ٹھیک ہو جائیں گے گورنمنٹ بھی تو ہم ہی بناتے ہیں. ویری ویل. ٹھیک ہے, جب ہم گورنمنٹ بنائیں گے ہم ٹھیک ہوں گے تو گورنمنٹ بھی ٹھیک ہوگی. ٹھیک ہے, جب آپ چائلڈہڈ میں جب آپ کا چائلڈہڈ ہوتا ہے تو آپ کو سرٹن چیزیں سکھائی جاتی ہیں, اور بڑے جیسے آپ بڑے ہوتے ہیں ویسے ان کو الیبریٹ کیا جاتا ہے اور ان کے ریزنز بتائے جاتے ہیں. جیسے بہت چھوٹی سی ایگزامپل ہے کہ زمین پہ کچرا نہ پھینکنا, دوسروں کا خیال رکھنا, پڑوس, ہیومن رائٹس. ٹھیک ہے, اب جب آپ کو یہ چیزیں اسکول میں سکھائی جاتی ہیں, مونٹیسری میں سکھایا جاتا ہے کہ جو آپ کا چپس کا ریپر ہے وہ آپ ڈسٹ بن میں پھینکیں گے. ٹھیک ہے, جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ابو گاڑی چلاتے وقت جو ڈرنک ہے ان کی وہ شیشہ نیچے کر کے باہر پھینکیں, ان کو آپ منع کرتے ہیں اور وہ آپ سے کہتے ہیں کہ بیٹا آپ چپ ہو جائیے. تو اب اس کا میں جب وہ خود ہی سیوک سینس جب ان میں اتنی نہیں ہے, یا ہمیں جو سیوک سینس سکھائی ہے اور وہ سیوک رولز توڑ رہے ہیں, تو اب میں اس کا کیا مطلب نکالوں؟ میں بھی پھر کل سے یہی کروں گا کہ جب میں گاڑی نکالوں گا میں اپنی ڈرنک کا بوٹل جو ہے وہ نیچے پھینک. میں لاجواب ہوں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور یہ تو میری بڑی کانسٹنٹ بحث ہے کہ I'll comment on that. جی اسی پہ میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں, ڈو ناٹ لیٹر, یا آپ جو بھی گندا ہو اس کو صاف کر لیں, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بلڈ اپ ہو کے آپ کی اسٹرانگ سینس آف رسپانسبلٹی بناتا ہے, آپ کی سیوک سینس بناتا ہے, اور یہ گھر سے شروع ہوتی ہے. یہ ساری باتیں گھر سے شروع ہوتی ہیں. ایک گھر سے ایک محلے پہ آئیں گی, ایک محلے سے ایک شہر پہ آئیں گی, اور اسی طرح پوری دنیا ٹھیک ہوگی. تو آپ ایک پورشن کو دیکھ کے بول نہیں سکتے کہ یہ غلط ہے. جب آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے اور اس کو بولیں گے کہ دوسرے کو ٹھیک کرو. اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ لرن اینڈ ٹیچ واٹ یو لرن. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. Well, we should have the guts in us that we should actually tell our parents not to do something. We should actually have the guts. We should have that responsibility because we know our parents are wrong, and if we actually see our parents doing something wrong, we don't do nothing. یہ وہ ہمارے سے بڑے, ان کو رسپیکٹ کرنا چاہیے. یہ بھی میں یہاں تھوڑی سی بہت انٹرسٹنگ آپ نے بات کی, لیکن تقریباً سب نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ جب ہمارا دل کرتا ہے
تو ہم پیرنٹس کو بلیک میل بھی کر لیتے ہیں, مینیپولیٹ بھی کر لیتے ہیں, تو ابھی چاہیے تو لے لیتے ہیں. تو اگر ہم ان سے مینیپولیٹ کر کے ایک 50,000 روپے کا یا 10,000 روپے کا یا 5,000 روپے کا موبائل فون لے سکتے ہیں, یا ہم گاڑی لے کے سیر کرنے جا سکتے ہیں, تو وہی مینیپولیشن یوز کر کے ہم ان کو غلط بھی تو کر سکتے ہیں. سڑک پہ بوتل پھینکنے سے کیوں نہیں روک سکتے؟ وہی تو مطلب جیسے آپ کو ڈانٹ پڑی, آپ ناراض ہو گئے, ابا آئے کہ ارے بیٹا کوئی بات نہیں چلو تم یہ لے لو, تو اسی طرح جو وہ کچرا پھینک رہے ہیں تب بھی آپ کھانے کا بوائکاٹ کر سکتے ہیں. میں کھانا نہیں کھاؤں گا, میں ہڑتال پہ جا رہا ہوں. ان کو مائکی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. I mean, the society over there actually implements stuff like that, right? Over Society implements, fine. So I think it's basically a painting of our life. He says we can't exact change. We can exact change, sir. Might be a small one, but we can. Right. Okay. Sir? Your final comment? It's not that. It's the main thing is that everything has got 2 points, the negative and the positive. So everything is of 2 types, negative and positive. Right. They really care for the children. They do what they ask, and those children are quite successful. There's good and bad everywhere. There's a balance. And there are some parents who just say, go whatever you don't want to do, and then they complain that our child is spoiled. Right. Again, can media change the state, the governments, all of those things? Yes, but I'm going to say something very crude and insensitive. Why should they? They don't care. I'm being sarcastic here, but they don't care. Does the government, the establishment, the state care? No, they don't care. کیونکہ بات یہ ہے کہ ان کی زندگی تو سیٹ ہے, ان کی زندگی تو سیٹ ہے, ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. What I personally believe is, like I think one of you had said, that یہ جو سرکار بھی آتی ہے وہ ہم ہی میں سے آتی. آپ ہی کے اسکول میں, آپ ہی کے بیچز میں 2-4 بچے ایسے ہوں گے جن کے والدین سرکار میں ہوں گے کسی نہ کسی طریقے سے. تو سرکار بھی ہمارے گھروں میں ہی ہے, کہیں باہر سے نہیں آتی. ہمارے ہی والدین ہیں جو سرکار میں ہوتے ہیں, تو باہر سے نہیں آتے. اس میڈیا نے جو شاید غلطی کی, اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم بہتر کر رہے ہیں, وہ یہ کہ وی ہیو ٹو give you the guidance, the encouragement. اور پیرنٹس کو اگر ہم سمجھا دیں یا سمجھا سکیں, یا ان کو ایک ایگزامپل آپ ہی کی آواز میں سنا سکیں کہ کیا کرنا ہے اور کہاں غلطی ہو رہی ہے. یہ انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ ٹی وی کے اوپر آ کے آپ لوگ شکایتیں کر رہے ہیں کہ والدین کیا غلط کرتے ہیں, اپنے گھروں میں لیونگ رومز میں کیوں نہیں کر رہے ہیں. کیونکہ شاید کسی کے پاس وقت ہی نہیں ہے آپ کی سننے کا, اور آپ کا موڈ نہیں ہے سنانے کا, کیونکہ آپ کا بھی کام سیٹ چل رہا ہے. آپ لوگوں نے بھی اپنے اپنے کام نکال لیے ہیں. تو پولیس والے نے اپنا کام نکال لیا, منسٹر صاحب نے اپنا کام نکال لیا, جس طرح آپ نے اپنے کام نے. نو ون کیئرز. ڈو یو کیئر؟ اف یو کیئر, یہ انتظار چھوڑ دیں کہ کون کیسے صحیح ہوگا. نہیں ہوگا. ہر کسی صبح اٹھ کے اپنے چکر میں لگائے شام تک, اس کو آپ کی فکر نہیں ہے. مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہاں 14 اس شکل کے لوگ رہتے ہیں. وہ تو میں اپنے کام میں آیا, ٹی وی شو کریں گے, لوگ بیٹھے, گپ ہوئی, تو بڑے اچھے لوگ ہیں, شاید زندگی میں دوبارہ کبھی ملاقات ہو, شاید آج کل کبھی ملاقات نہ ہو. ٹھیک ہے, تو میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا. میں صرف یہ کہہ کے جا سکتا ہوں, آپ لوگ خود مل کے, اچھے لوگ مل کے گنتی میں بڑھتے رہو, برے ہونے کا فیشن ختم ہو جائے گا. فائنڈ مور پیپل لائک یور سیلف. اپنے کزنس کو جمع کرو, اپنے دوستوں کو جمع کرو, انٹرنیٹ پہ جمع کرو, گڈ سٹیزن اسٹوڈنٹ موومنٹ چلا لو. سمجھو, the answers are all there. We're running out of time. Unfortunately, I'm going to have to wind it up, but all I'm going to say is کہ this has been fantastic. And I'll be honest کہ جب ہم آئے تھے یہاں تو I was a bit apprehensive کہ یار یہ بچے ہیں, وہی ان کا ایٹیٹیوڈ ہوگا, وہی ہر کسی نے کہا ہاں جی ہم گاڑی بھی چلاتے ہیں, موبائل فون بھی ہے, آپ نے but it's turned out to be very well. And اللہ کرے جو باتیں آپ نے کہی ہیں ان پہ عمل کریں زندگی میں, اور سولوشن سب آپ لوگوں کے ہاتھ میں. میری آپ کی زندگی میں دوبارہ کہیں ملاقات ہو نہ ہو, لیکن یہ جو گھنٹہ ہم نے ساتھ گزارا, اس سے سیکھو, اس کو لے کے آگے بڑھو, ساتھ مل کے رہو. انشاءاللہ nothing
nothing will stop you from being good, will make a difference. والدین سے میری درخواست, جو بھی آپ صحیح سمجھتے ہیں کیجئے, لیکن خدا را اپنے بچوں سے بات کیجئے, اور اگر وہ غلطی کریں تو روکنے سے ہچکچائیں نہ, یہ انتظار نہ کریں کوئی باہر سے آئے گا, پولیس وہی رہے گی, سرکار وہی رہے گی, بچے ہمارے ہیں, ہم ہی کو فکر کرنی, کسی کو ان کا غم نہیں ہے ہمارے علاوہ. بہرحال اس سوچ کے ساتھ یاد دہانی, ہماری ویب سائٹ ہے www.ankahi.tv, اور ای میل کیجئے feedback@ankahi.tv, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمارے شو پہ آ کے کچھ کہہ سکتے ہیں, کوئی گائیڈنس, کوئی والدین ہیں, کوئی اور بچے ہیں جو آ کے کچھ کہنا چاہتے ہیں, پلیز ہمیں ای میل کیجئے, یہ فورم حاضر ہے. ود دیٹ تھاٹ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی.